أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من شاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تؤتوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء
وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ البقرہ کے 37ویں رکوع پر مشتمل ہیں اور 268 سے لے کر 274 تک آیات ہیں. ان آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی حکمت اور ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو انفاق فی سبیل اللہ سے ڈرتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ کا فلسفہ اور وہ تمام ضروری آداب ان آیات میں ہمیں سکھائے گئے ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ سے تعلق رکھتے ہیں. ان آیات کے مطالعہ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے 1400 سال پہلے کسی نے جماعت احمدیہ کے آج کل کے حالات کو سامنے دیکھ کر اس کی تصویر اتاری ہو اور جماعت کے دشمنوں کی بھی کچھ جھلکیاں اس میں دے دی گئی ہوں کہ ان کا کیا حال ہے اور ان لوگوں کا کیا حال ہے. بڑے بڑے اچھے دنیا میں مصور ہوتے ہیں جو عکاسی میں کمال کر دیتے ہیں، تصویر کشی کو حد انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن جیسی تصویر کشی قرآن کریم نے فرمائی ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں اور نظر نہیں آتی. تصویر کشی کا کمال صداقت کا تعلق رکھتا ہے. سچائی اور تصویر کشی کا گہرا تعلق ہے. جتنا سچا آرٹسٹ ہوگا اتنی اعلیٰ درجے کی اس کی تصویر ہوگی، اور کوئی آرٹسٹ بھی سچائی کا حق ادا کر نہیں سکتا کیونکہ وہ عالم الشہادہ تو ہو جاتا ہے کسی حد تک، عالم الغیب نہیں ہوتا. اس لیے مناظر کی سطحیں تو وہ کھینچ لیتا ہے، مناظر کے پس پردہ کیفیات اس کی نظر اور اس کے قلم سے اوجل رہتی. ہمارا خدا وہ عالم الغیب و شہادہ خدا ہے جو ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی بھی تصویر کشی کرتا ہے اور باطن پر بھی نظر رکھتا ہے اور باریک در باریک لطیف کیفیات کو بھی نظر سے اوجل نہیں رہنے دیتا. قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان لانے والو جو کچھ تم کماتے ہو ان میں سے طیبات خدا کے حضور پیش کیا کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے پیش کیا کرو جو خود ہم نے ہی تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں. انسان کے لیے زمین میں سے جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان میں سے وہ بہترین چیزیں خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے مقدر کی ہیں. اور طیبات کا فلسفہ اس میں بیان کیا کہ کیوں تم خدا کی طرف واپس لوٹاتے ہوئے مال کو طیب کو چنا کرو، کیونکہ زمین میں کروڑوں اربوں قسم کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، ان میں خبیث بھی ہیں اور طیب بھی، اور جتنی طیب ہیں وہ ساری انسان کے لیے رکھی گئیں، اور جتنی خبیث ہیں وہ دوسرے ادنا جانوروں کے کام آتی ہیں. یہاں تک کہ انسان کا پھینکا ہوا فضلہ بھی
دوسروں کے کام آتا ہے، اور اس فضلے کو بھی دوسرے خدمت کر کے پھر طیب میں بدل رہے ہوتے ہیں. تو سارا نظام کائنات اگر آپ غور کریں تو خبیث کو طیب میں بدلنے کا ایک نظام ہے، اور جب وہ طیب بن جاتا ہے تو پھر انسان کے حضور پیش ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو باتوں کو پیش نظر رکھنا. ایک تو یہ کہ تم ہمیں نہیں دے رہے بلکہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور اگر ہم دینا بند کر دیں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اگر زمین اگانا بند کر دے، اگر آسمان برسانا بند کر دے، تو جن امور پر تم فخر کرتے ہو اور اپنا سمجھ رہے ہو ان میں سے کچھ بھی تمہارے پاس باقی نہ رہے. اور پھر یہ بھی خیال رکھنا کہ ہم تمہیں بہترین دے رہے ہیں زمین میں سے. تم ہمیں دیتے وقت ایسی خبیث چیز نہ دینا، ایسی گندی چیزیں نہ دینا. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ خود کوئی تمہیں پیش کرے تو شرم و حیا سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں، یا چھپ کر لینا تو قبول کر لو، سر عام لینا قبول نہ کرو. چنانچہ اکثر ہمارے ملک میں بدقسمتی سے صدقات اور خیرات میں یہی طرز اختیار کی جاتی ہے کہ جو گندی چیز ہو، جو کسی کام کی نہ رہی ہو، اسے لپیٹ لپاٹ کے تاکہ لینے والے کو بھی نہ پتہ لگے کہ کیا دیا جا رہا ہے، اس طرح پیش کر دیا جاتا ہے کہ گھر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی. تغمزو کا تو خیال اب دینے والے رکھنے لگ گئے ہیں. پہلے زمانے میں شاید انسان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کھلم کھلا دے دیا کرتا تھا کہ یہ کمزوری ہے اس میں، چاہتے ہو تو لے لو. تو اس وقت نگاہیں نیچی کرنے کا سوال تھا. اب ایسے بھی پیدا ہو چکے ہیں انسان جو دیتے وقت اس طرح لپیٹ دیتے ہیں کہ کسی کو آنکھیں نیچی نہ کرنی پڑے. چنانچہ ایک مراسی بیچارے کے متعلق آتا ہے قصہ کہ کسی چودھری نے اس کو پگڑی لپیٹ کر دی، جو پلو بالکل صاف تھا وہ اوپر لپیٹ دیا، اور یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ اندر ہے کیا. تو جا کے اس نے کھولی تو وہ تو ساری سوراخ تھی، جہاں سے ہاتھ پڑتا تھا وہ پھٹنے لگ جاتی تھی. خیر وہ مراسی بھی اپنا انتقام لے لیا کرتے ہیں. دوسرے دن وہ حاضر ہوا اور اس نے پگڑی اسی طرح لپیٹ کر واپس پیش کی کہ حضور یہ پگڑی واپس لے لیں، یہ تو بہت اونچی ہے مجھ سے، اور ساری رات، یہ تو بہت بزرگ پگڑی ہے، مجھے سونے نہیں دیا، ساری رات لا الہ الا اللہ پڑھتی رہی، ایک منٹ خاموش نہیں ہوئی. تو چودھری نے کہا بیوقوف، لا الہ الا اللہ پڑھتی لیے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا؟ اس نے کہا نہیں، حضور سے پہلے کی تھی.